اور فالو کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو لہذا ہم قرآن کو فالو کریں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور قرآن کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ سمجھنا، اللہ ہی کو خدا سمجھنا۔ من دونہ اولیاء، پتھروں کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، درختوں کو خدا سمجھتے ہیں، خواہشات کو اولیاء بنائے ہوئے، اولیاء کہتے ہیں سرپرست کو۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی دوست بننے کے لائق ہے، سرپرست بننے کے لائق ہے، خدا بننے کے لائق ہے، معبود بننے کے لائق ہے، پروردگار بننے کے لائق ہے۔ رحمان صرف وہی ہے، رحیم صرف وہی ہے، منتقم صرف وہی ہے، تو لہذا اللہ عز و جل ہی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بس وہی قرآن کی تفسیر کو سمجھے گا جو قرآن سے محبت کرے گا۔ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قرآن کی تفسیر کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم غور سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ قرآن کی یہ بے حرمتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے ترجمہ و تفسیر اور تشریح سے تو ہم اپنی باتوں میں لگے رہیں، تو لہذا اللہ کی باتوں سے زیادہ ضروری کسی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ہم نے کتنی بستی والوں کو ہلاک کیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہمارا عذاب ان بستی والوں پر راتوں رات آ گیا۔ او ہم قائلون، یا وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں پر ہمارا عذاب آ گیا۔ فرمایا من دأب الصالحین القیلولہ، فرمایا کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یہ ہے نیک لوگوں کی نشانی۔ کیوں آرام کرتے ہیں؟ تہجد پڑھنے کے لیے قیلولہ کرتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے جلدی اٹھوں گی اور اٹھ کر تہجد پڑھوں گی اور قرآن پڑھوں گی، اس لیے مجھے دوپہر میں سونا ہے، اس لیے مجھے زوال کے وقت میں سونا ہے۔ قیلولہ کے دو وقت ہیں، ایک وقت زوال کا ہے، یعنی اس وقت میں عبادتیں کرنے سے منع کیا گیا، تو صحابہ کرام قیلولہ کیا کرتے تھے، جیسے 12 سے 12:30 کا وقت سمجھ لیجئے، یا 12 سے 1 بجے کا وقت، یہ 11:30 سے 12، یہ آدھا پون گھنٹہ 45 منٹ کا قیلولہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ اور ایک قیلولہ ظہر کی نماز کے بعد بھی ثابت ہے، جو ظہر کی نماز ہے جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد آدھا پون گھنٹہ آرام کر لینا، یہ بھی سنت ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے بھی آرام کرنا یہ سنت ہے، دو سنتیں ہیں۔ اور ایک سنت عصر کی نماز سے پہلے آرام کرنا بھی یہ سنت ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آپ کا جو وقت تھا، اللہ کے نبی جب غزوے پر جاتے، جنگ پر جاتے تو ظہر کے بعد کھاتے، اور جب مقام پر موجود رہتے تو آخری گھر حضرت میمونہ کا تھا، حضرت میمونہ کے گھر سے ستو پھاک کر آپ آ جاتے، یعنی ستو کھا کر جو وہ گٹلیاں ہوتی ہے کھجور کی گٹلیوں کو پیسا جاتا تھا، اور کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر اس میں تھوڑا شہد اور اس میں تھوڑا سا کچھ اور کھانے کی چیز ہوتی جو گھاس تھی ایک طریقے کی، اس گھاس کو ملایا جاتا اور اسے پیسا جاتا تھا، اور پیس کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے تھے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام پر موجود ہوتے تو ظہر سے پہلے مختصر میں کھانا کھا لیتے، اور لہذا ظہر سے عصر تک مغرب میں آپ کو بیٹھنا ہوتا، تو لہذا اس لیے ظہر سے پہلے کھاتے۔ تو دونوں بھی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کھانا کھانا بھی، ظہر کے بعد بھی کھانا کھانا، ظہر سے پہلے قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، ظہر کے بعد بھی قیلولہ کرنا سنت ہے، جس طرح جو ممکن ہو وہ کرے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا، وہ کافر اور منافقین اور مشرکین کا ذکر ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے صاف طور پہ اللہ کو منع کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کو خدا نہیں مانیں گے، رسول اللہ کو نبی نہیں مانیں گے، ہم تو یہی پتھروں کو پوجنے والے ہیں۔ تو یہاں پر کہا
کہ جب عذاب آتا ہوا انہوں نے دیکھا، اور جب عذاب آ گیا ان کے بستیوں پر عذاب آ گیا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا اللہ وہ بتا رہا ہے، فما کان دعواہم، تو وہ بے چین ہو گئے اور چیخنے لگے، چلانے لگے اور تھر تھرانے لگے، کپ کپانے لگے. فما کان دعواہم، انہیں سمجھ میں نہیں آیا کس کو پکارے، کیا زبان سے بولے. ان کی زبان بند ہو چکی تھی، الفاظ ختم ہو چکے تھے. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ایک دم سے ان سب نے پکارا اور کہا کہ اے اللہ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا. اے اللہ تیری دعوت کو ٹھکرایا، تیرے کلام کو ٹھکرایا، تیرے نبی کو ٹھکرایا. اے اللہ اب یہ عذاب آ گیا، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا بولے، کیا کرے، کہاں جائے، کون سا در ہو، کون سا گھر ہو. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں. اقراری مجرم وہ بن گئے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ ان قریب ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا جس نبی نے تمہیں ہمارے بارے میں بتایا، ہمارے قرآن کے بارے میں بتایا، ہماری کتابوں کے بارے میں بتایا، ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں بتایا. کیا کوئی نبی نے تمہیں سمجھایا؟ کیا کوئی پیغمبر نے تمہیں سمجھایا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں کو بھی بلائیں گے اور پیغمبروں سے پوچھیں گے کیا تم نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یہ آپ کی امت محمدیہ ہے. 3 حصوں میں اس امت کو بانٹا جائے گا. ایک حصہ ہوگا اعلیٰ، دوسرا حصہ ہوگا اوسط، تیسرا حصہ ہوگا اسفل. آلے والے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہوگے. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی حیدر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. یہ الگ الگ جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوگے. ان کے پیچھے اور یہ اللہ بزرگان دین تابعین کا جھنڈا ہوگا. پھر اس امت کا آخری طبقہ پیش ہوگا. سب سے پہلے اللہ کے نبی قدم رکھے گے جنت میں، حضرت ابو بکر صدیق ان کے پیچھے، حضرت عمر بن خطاب ان کے پیچھے، حضرت عثمان غنی ان کے پیچھے، حضرت علی حیدر فاتح خیبر ان کے پیچھے تابعین تبع تابعین ہوگے. پھر ان کے پیچھے اولیاء اللہ، علماء کرام اور شہداء اعظام ان کے پیچھے داخل ہوگے. آخر طبقہ اس امت کا ہوگا. جب یہ امت کا طبقہ پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو دیکھ کر نظر پھیر لیں گے اور اس امت پر نظر رحمت نہیں ہوگی. اس امت کے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوگے، غمگین ہوگے اور کہے گے اس امت سے جن گناہوں کی مجھے امید نہ تھی، یہ امت ان گناہوں میں آگے بڑھ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جھوٹ بولنے کی امید نہیں تھی. ہر گناہ مسلمان کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر یہ امت جھوٹ بولنے میں آگے ہے. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر یہ امت دھوکہ دینے میں آگے ہے. بیٹی ماں کو دھوکہ دیتی ہے، ماں بیٹی کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر باپ کو دھوکہ دیتا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے. ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. تاجر تجارت میں دھوکہ دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ امت جن گناہوں کی امید میرے اور آپ کے نبی کو نہیں تھی، ان گناہوں میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں، تو یہ ہماری نافرمانی کے لیے کافی ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، افسردہ ہو گئے. فرمایا کہ ہم سارے نبیوں کو ایک صف میں کھڑا کریں گے اور ان نبیوں کی قوموں کو، امتوں کو ان کے سامنے کھڑا کریں گے. سب سے پہلے آدم اور آدم کی قوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا ہوگی. سب سے پہلے آدم کی قوم کو سوال کیا جائے گا کیا یہ آدم تمہارے پاس آئے تھے؟ کیا تمہیں سمجھایا، ہمارے بارے میں بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ لوگ صاف طور پر کہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آیا تھا، جھوٹ بولیں گے، حضرت آدم کو جھوٹا کہیں گے اور اپنے آپ کو سچا کہیں گے. پھر حضرت آدم کو پیش کیا جائے گا. حضرت آدم کہیں گے اے اللہ میں نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا، جتنا ہو سکے تیرے بارے میں بتایا. یہ مقدمہ
مؤخر ہو جائے گا، معلق ہو جائے گا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آدم اور ان کی قوم کا فیصلہ ہم کریں گے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت نوح کے سامنے ان کی قوم ہوگی جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کی قوم کو پوچھا جائے گا سب سے پہلے کیا تمہارے پاس نوح آئے تھے؟ انہوں نے سمجھایا تھا۔ کیا شیس آئے تھے؟ انہوں نے سمجھایا تھا۔ کیا لوط آئے تھے؟ انہوں نے سمجھایا تھا۔ قوم بنی اسرائیل سب سے بڑی قوم کو پیش کیا جائے گا۔ وہ صاف طور پر کہے گی ہم کسی نوح کو نہیں پہچانتے، کسی شیس کو نہیں پہچانتے، کسی لوط کو نہیں پہچانتے، کسی ادریس کو نہیں پہچانتے۔ یہ تیرے نبی ہوگے مگر ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ صاف طور پر جھوٹ کہے گے۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا نوح یہ لوگ کہہ رہے کہ تم نے ہماری دعوت کو نہیں پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے گے، گڑ گڑائے گے۔ حضرت نوح کے جسم کے ہر بال سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا جب یہ جھوٹ ان پر ہوگا، کھلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تڑپے گے اور کہیں گے اے اللہ 1000 سال تک میں نے دین کی دعوت دیا مگر یہ قبول نہیں کر سکے۔ یہ مقدمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ جس کے حق میں گواہی دے گا وہ جیت جائے گا، جس کے اگینسٹ گواہی ہوگی وہ ہار جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو پیش کرے گا۔ نمرود اور اس کی پوری قوم پیش ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہوگے۔ اللہ پوچھے گا کیا ابراہیم نے دین کی دعوت دی تھی؟ وہ صاحب کہے گے نہیں دی تھی۔ حضرت ابراہیم کو پیش کیا جائے گا، حضرت ابراہیم کہے گے میں نے دین کی دعوت دینے کا حق ادا کیا۔ گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں سامنے ہوگی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سامنے ہوگے۔ انبیاء علیہ السلام کے جان میں جان نہیں ہوگی، مقدمہ ہوگا، دوزخ تڑپ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی، اور ہر شخص اپنے پسینے کے بقدر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تانبے کی زمین بنی ہوئی ہوگی اور سورج ایک نیزے پر ہوگا، اور بدن پر لباس کوئی نہیں ہوگا، صرف انبیاء علیہ السلام کے بدن پر لباس ہوگے۔ سب پریشان ہوگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے محبوب آگے بڑھو، تمہارے دوستوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری جماعت کو تمہاری ضرورت ہے۔ آدم تمہیں پکارتے ہیں، عیسیٰ تمہیں پکارتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ تمہیں پکارتے ہیں۔ ان کے لیے تمہیں گواہی دینا ہوگی اور ان کی قوم کا مقدمہ سامنے آیا ہے۔ اب آپ کو بطور گواہ کے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ اس شخصیت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور ایک لمبا سجدہ کریں گے، اتنا طویل سجدہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، جتنا وہ زمانہ گزرا اتنا بڑا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ حضرت آدم کے سامنے ان کی قوم ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میں نے اپنی دعوت دینے کا حق ادا کیا مگر میری اولاد نافرمان تھی، میری بات کو انہوں نے نہیں مانا اور بڑی نافرمانی کی بڑی تکلیف دی ہے اور یہ ظالم بنے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آدم صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے دین کی دعوت دینے کا حق ادا کیا مگر ان کی قوم نے نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا اے میرے محبوب ہر چیز پر ایک گواہ ہوتی ہے، آپ یہ گواہی کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہو؟ جبکہ آدم کے زمانے میں آپ نہیں تھے، آدم کی قوم کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کس بلبوتے پر یہ گواہی دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے اے اللہ میں تیرے کلام کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کو ایک بہترین نوجوان کی شکل و صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں نے تیرے کلام میں آدم کا قصہ
वाला सुना था, आदम की कौम के बारे में सुना था, ऐ अल्लाह मैं कुरान की उन आयतों को गवाह बनाता हूँ, वो आयतें बतौर दलील के पेश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दलील को कबूल करेगा। सजदे शुक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और इस गवाही पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर जाएंगे। नतीजतन अल्लाह तबारक व तआला आदम की पूरी कौम को उठाकर दोज़ख में डाल देगा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकद्दमा बरी जिम्मा हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठंडी सांस लेंगे, ये पहला मुकद्दमा खत्म होगा। दूसरा मुकद्दमा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर है और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम सामने है। अल्लाह तबारक व तआला गवाह के लिए अल्लाह के नबी को पेश करेगा, अल्लाह के नबी कुरान मजीद को गवाह बनाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये वो नबी है जिस नबी का हाथ पकड़कर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाएंगे। हमने उस नबी को छोड़ दिया, उस नबी के तरीक़ों को छोड़ दिया, उस नबी को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। सबसे आखिर का बयान कर दूँ, सबसे आखिर में उम्मत मोहम्मदिया के शर्रुल कुरून के लोग पेश हो गए। क़यामत के करीब मेरे भाइयों की नस्ल पेश होगी। हदीस के जुमले ये हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि क्या नबी ने तुम तक हमारी दावत को पहुँचाया? वो साफ तौर पर कहे कि हम किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मेरे महबूब कोई गवाह हो तो पेश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह में अल्लाह तबारक व तआला को पेश करेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई गवाह नहीं है। तूने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले तूने सूरह रहमान की तिलावत की थी, वो सूरह रहमान को मैं बतौर दलील के पेश करता हूँ और रहमान तू है, तुझसे बढ़कर कोई गवाह नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला खुद गवाह के तौर पर पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला शर्रुल कुरून के वो झूठे लोगों को दोज़ख में डाल देगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरून के लोगों के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, जब उन पर आज़ाब आ रहा है तो वो लोग इकरार करेंगे कि हम जालिम हैं। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, अन करीब हम ज़रूर कौमों से भी पूछेंगे और नबियों से पैगंबरों से भी पूछेंगे। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, और हम अन करीब पूरा किस्सा उन्हें सुना देंगे, पूरी वीडियो उनके सामने चलाएंगे। यानी आदम की कौम कहेगी कि हम तक कोई लेकर नहीं आया, तो अल्लाह तबारक व तआला आदम की कौम का पूरा वीडियो उन्हें दिखा देगा कि देखो तुम ये किया करते थे, ऐसे ऐसे किया करते थे। तो ये आसान जुमला मैंने इस्तेमाल किया वीडियो का। हदीस का जुमला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मजबूत दलाइल उनके सामने पेश करेगा। गर्ज उन्हें पता चलेगा कि वो कब सोते थे, कब उठते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। यानी इतनी मजबूत दलाइल अल्लाह पेश करेगा उनके सामने। वमा कुन्ना गाइबीन, और अल्लाह कहेगा हम तो गायब नहीं हुए, तुम्हारे ज़माने में तुम जी रहे थे तो अल्लाह भी तो मौजूद था। आज के ज़माने में अगर आदम नहीं है, आदम की कौम नहीं है, मगर अल्लाह तो है, और अल्लाह तो हर ज़माने में है। अल्लाह ज़मीन व ज़मान से पाक, मकीन व मकान से पाक, तो लिहाजा वो अल्लाह। वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उस दिन तराजू और अमल को तोलना अटल है। अल्लाह हर एक पे अमल को तोलेगा। अब जो फ़िरक़े मुअतज़िला खारजिया के लोग हैं, यानी शिया के जो लोग हैं, आसान ज़ुबान में कहूँ, और आज के भी जो मादा परस्त और जो लॉजिक वाले लोग हैं, जो साइंसदान हैं, वो कहते हैं अमल को कैसे तोला जाएगा, अमल को कोई नहीं तोल सकता। फ़िरक़े मुअतज़िला से पूछा गया कि किस बुनियाद पर आप कह रहे हो कि अमल को नहीं तोल सकते। फ़िरक़े मुअतज़िला कहने लगे तोलता वो है जिसके पास इल्म नहीं होता। अल्लाह के पास तो इल्म कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है। अल्लाह को हर शख्स के बारे में पता है कि ये कितना गुनाहगार है। तो ऐसे लोगों के गुनाहों को तोलने का क्या मतलब, जब अल्लाह को सब पता है, नेकियों के बारे में, गुनाहों के बारे में। लेंगे अल्लाह अकबर। हाँ, चार्जिंग का है, देख माइक चालू है।
مائک چالو ہے کیا ادھر کا؟ آواز چالو ہے دیکھو. تو ترازو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ علم کامل رکھتا ہے تو پھر اللہ کو ترازو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص آئے گا تو اللہ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ کس کے کتنے گناہ ہیں، تو تولنے کی کیا ضرورت، ترازو کی کیا ضرورت. تو ان کو جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں